السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا جو آج کا لیکچر ہے وہ ہے چیپٹر 6 سے تجارتی شعبہ کا حصہ۔ بیسکلی ہم یہ چیز پڑھ رہے تھے کہ جو ہماری معیشت ہے اس کے اندر کون کون سے شعبے ہیں جو ہمیں جو ہے وہ روزگار مہیا کرتے ہیں یا پھر ہماری معیشت میں مضبوطی کا سبب بنتے ہیں۔ تو پچھلا اگر ہم لیکچر دیکھ لیں، کیونکہ یہ ہمارا آج کا لاسٹ لیکچر ہوگا اس چیپٹر کا، کہ ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے مختلف شعبے ہیں۔ اس میں سے ہم نے پہلا شعبہ دیکھا تھا زراعت کا، اور جو دوسرا شعبہ تھا وہ ہم نے دیکھا تھا صنعت کا، اور آخری جو تھا ہم نے وہ چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتیں سمیٹا جو تھیں ان کا جو تھا تعارف پڑھا تھا۔ اور اب جو آج ہم نے ٹاپک پڑھنا ہے وہ ہے ہمارا تجارتی شعبہ کا حصہ، ٹھیک ہے۔ تجارتی شعبہ کون سا شعبہ ہوتا ہے؟ جیسے ہم نے دیکھا کہ زراعت تھی، کھیتی باڑی، پھر صنعتیں تھیں، کارخانے وغیرہ، اور ہوتا یہ ہے کہ پھر جب ہم اگر زراعت کے شعبے سے یا صنعت کے شعبے سے ہمارے پاس کوئی خام مال یا کچھ چیز بچ جاتی ہے یا ہماری اس کی پیداوار فالتو ہوتی ہے کہ ہماری ضرورتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں اور وہ سامان فالتو ہوتا ہے، اور وہ ہم پھر کیا کرتے ہیں، باہر کے ممالک کو بھیجتے ہیں۔ جو ہم نے پچھلے چیپٹر کے اندر ہم نے پڑھا تھا درآمدات اور برآمدات والا ٹاپک، بیسکلی وہی شعبہ ہے تجارتی شعبہ۔ تو اس کا بھی ہم نے دیکھا تھا کہ بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے کسی معیشت کے اندر۔ تو یہاں پہ اس کا تھوڑا سا ڈیٹا دیا ہوا ہے کہ آپ تجارتی شعبے کے اندر کیا کیا حصہ تھا۔ 14-15 کا ڈیٹا دیا ہوا ہے کہ تجارتی خسارہ $13,910 ملین تھا۔ اس خسارے کی بڑی وجہ درآمدات میں برآمدات کی نسبت بہت زیادہ اضافہ ہے۔ یہ چیز ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی اس چیپٹر کے اندر، پچھلا جو 5th چیپٹر تھا، کہ جو ہماری امپورٹس ہیں، جو درآمدات ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور جو ہماری برآمدات ہیں یا ایکسپورٹس ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس شعبے کے اندر ہمیشہ خسارے کا ہی سامنا کرنا پڑا ہے۔ ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ اس خسارے کو پورا کر سکیں، لیکن یہ خسارہ تبھی ختم ہونا پاسبل ہے جب ہم اپنی برآمدات کو بہت زیادہ بڑھا دیں اور اپنی درآمدات کو کم کر دیں، جو کہ حقیقتاً جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم زیادہ تر جو چیزیں درآمدات کرتے ہیں وہ پاکستان کے اندر اویلیبل نہیں ہیں، جیسا کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ایڈوانس نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ ٹیکنیکل نو ہاؤ اتنی زیادہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا زیادہ شعبہ جو تھا وہ ایگریکلچر پر منحصر تھا، زیادہ ہماری جو اکانومی ہے وہ بیس کرتی ہے ایگریکلچر کے اوپر۔ تو ہماری انڈسٹریز اتنی زیادہ ایڈوانسڈ نہیں ہیں، ہمارے پاس مشینری کی قلت ہے جس کی وجہ سے ہمیں مشینری باہر سے منگوانا پڑتی ہے۔ اس طرح سے ہمارے پاس جو خام تیل ہے اس کی کمی ہے، ضرورت کے مقابلے میں کم ہے، تو ہمیں وہ بھی باہر سے منگوانا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح سے بہت ساری دیگر اشیاء جو پاکستان میں بنانا ممکن نہیں ہے، یا اگر بنتی بھی ہیں تو بہت کم کوانٹٹی کے اندر بنتی ہیں۔ اسی وجہ سے اس شعبے کا جو ہے وہ معیشت کے اندر جو رول ہے وہ پازیٹیو نہیں ہے بلکہ نیگیٹو ہے۔ اسی طرح سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس حصے کو بھی پازیٹیو بنا سکیں۔ اسی طرح سے آگے لکھا ہے کہ 14-15 میں درآمدات میں اضافہ 1.8% ہوا، برآمدات میں 5% کمی ہوئی، تو جس کی وجہ سے تجارتی خسارہ 49.2% ہو گیا۔ دیکھیں 50% سے بھی زیادہ ڈیفیسٹ ہے، کہ ہماری جو درآمدات ہیں وہ برآمدات کے مقابلے میں دگنی ہیں، یعنی اگر ہم 50 روپے کی چیز برآمد کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہم 100 روپے کی چیز منگواتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ درآمدات کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہے، کہ ہم جو چیز منگوا رہے ہیں وہ باہر کے ممالک میں مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اسی طرح سے کیا ہمیں پاکستان کے وقت مغربی پاکستان کپاس اور مشرقی پاکستان پٹسن برآمد کرتے تھے، اس میں سے زیادہ تر برآمدات بھارت کو کی جاتی تھیں۔ اسی طرح سے 60% بھارت کو جاتا تھا، پھر حالات خراب ہوئے اور اسی طرح سے دوسری منڈیاں بھی مارکیٹ کے اندر آئی اور ہمارا جو تجارتی شعبہ تھا وہ پیچھے کی طرف جانا شروع ہو گیا، یا اس میں نقصان زیادہ ہونا شروع ہو گیا۔ پاکستان سے برآمد کی جانے والی اشیاء ہم نے پچھلے چیپٹر میں پڑھی تھی، وہیں ہے سوتی کپڑا، چاول، سوتی دھاگا، چمڑا اور چمڑے کی مصنوعات، قالین، مچھلی اور مچھلی کی مصنوعات، سبزیاں، پھل، آلات جراحی، کھیلوں کا سامان، ہوزری اور تیار شدہ کپڑے اور دیگر اشیاء اس کے اندر شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے امپورٹ ایکسپورٹ درآمدات برآمدات کا جو ہے وہ حصہ دیا گیا ہے، اور جن جن ممالک کو درآمدات جن سے کی جاتی ہیں، جن کو برآمدات کی جاتی ہیں، ان کا بھی بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد جو حصہ آتا ہے وہ ہے اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ، بازار حصص۔ بازار حصص کیا ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے کارخانے، کمپنیاں کام کر رہی ہوتی ہیں، یہ اپنے ملکیت کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہیں، اس ملکیت کو ہم کہتے ہیں حص،
حصہ یا حصص، اور اسی حصص کو جب ہم مجموعی طور پر اس کا نام لیتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے اسٹاک. ٹھیک ہے، مطلب کہ ملکیت ہوتی ہے کسی بھی کمپنی کے اندر، اور ایک مارکیٹ ہے، ایک منڈی ہے. جیسا سے اسلام آباد کے اندر ہے اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ ہے پوری، اس طرح سے کراچی میں کراچی اسٹاک ایکسچینج تھی پہلے، وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندر کنورٹ ہو چکی ہوئی ہے. تو اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ ایک ادارہ ہوتا ہے جہاں پہ یہ ساری کمپنیاں اپنے ملکیتی جو حصص ہیں یا اسٹاک ہیں اس کو بیچتے ہیں اور اس سے منافع کماتے ہیں. کسی ملک کی شرح تعمیر ترقی، صنعتوں کے فروغ، سرمایہ کاری میں اضافہ، روزگار کے مواقع میں اضافہ اور اشیاء ضرورت کی بروقت فراہمی کے لیے ضروری ہے کہ سرمایہ کی منڈی کیپٹل مارکیٹ میں پوری طرح سے کام کر رہی ہو. یہ مارکیٹس بیسیکلی اس کتاب کے اندر آگے جا کے آئیں گی، ڈیٹیل کے اندر ہم ان کو پڑھیں گے. سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو، سرمایہ کار محسوس کریں اور جو بھی سرمایہ کاری کریں گے وہ محفوظ اور کیپٹل مارکیٹ اتار چڑھاؤ سے محفوظ رہے. اس ضمن میں اسٹاک مارکیٹ یا حصص بازار کا کردار بہت اہم ہے. جیسا کہ یہاں پہ 3 اسٹاک ایکسچینج لکھے ہیں لیکن اب ان کو ضم کر کے ایک ہی اسٹاک ایکسچینج کا جو ہے وہ نام دے دیا گیا ہے، پاکستان اسٹاک ایکسچینج PSE کے نام سے. تو اس کو آپ نے تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج میں بیسیکلی خرید و فروخت کی ہوتی ہے. جو حصص ہوتے ہیں نا مختلف کمپنیوں کے، کچھ لوگوں کے پاس وہ حصص ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں مارکیٹ میں ان حصص کو بیچ دیتے ہیں اور پھر کسی دوسری کمپنی کے خرید لیتے ہیں، تو ان کو اس خرید و فروخت کی وجہ سے کچھ منافع حاصل ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ہمیں یہاں پہ کیا سمجھنا ہے کہ معیشت کے اندر اس کا کیا رول ہے. معیشت میں ہمیں اس سے یہ پتہ لگ جاتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا ہمارے جو کاروباری معاملات ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، گروتھ کر رہے ہیں، یا پھر ہمارے کاروباری معاملات جو ہیں وہ کم ہیں. جس طرح سے کوئی بھی اگر ملک میں کوئی انسرٹینٹی کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہی خبر آتی ہے کہ جو اسٹاک مارکیٹ ہے اس میں مندی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے اور لوگوں کی جو خرید و فروخت ہے وہ کم ہو رہی ہے. تو اس طرح سے یہ ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے کسی بھی ملک کے اندر کہ ہمارے جو ملک کی معیشت ہے وہ اچھی چل رہی ہے یا اس کے حالات جو ہیں وہ خراب ہیں. اس کے بعد آخری جو ہے وہ شعبہ ہمارے پاس آتا ہے تعلیم کا شعبہ اور صحت کا شعبہ. تعلیم کا شعبہ جس سے ہم لوگ بھی وابستہ ہیں، جس کے اندر ہم ایجوکیشن ہے، اس میں پرائمری ایجوکیشن ہے، سیکنڈری ایجوکیشن ہے، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، سارے کے سارے شعبے جو ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں. اور اس میں اس سے ریلیٹڈ جو ہمیں انڈیکیٹر ملتا ہے وہ شرح خواندگی، کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں. تو پاکستان کے اندر جو تب کے اعداد و شمار تھے 2014-15 کے، اس میں شرح خواندگی تقریباً 58% ہے، جو کہ ہمارے پاس تقریباً بہت کم کہہ سکتے ہیں ہم اس کو ہے. اس میں سے شہری علاقوں میں تقریباً 73.2% آبادی خواندار، دیہی علاقوں میں تقریباً 49.2%. یہ اس 58% میں سے ہے. جب 58% کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں گے 100 کے اندر تو 73.2% شہری اور 49.2% جو ہے وہ تقریباً دیہی علاقوں کے اندر جو ہے وہ خواندگی کی ریشو ہے. پاکستان میں مردوں میں شرح خواندگی خواتین سے زیادہ ہے. خواندہ افراد میں مردوں کی شرح 69% اور خواتین کی شرح 46% ہے. تو یہ تھوڑے بہت اعداد و شمار ہیں جو یہاں پہ یاد کرنے ہیں. اسی طرح سے شعبہ صحت کو اگر ہم دیکھیں تو صحت بھی جو بنیادی سہولت ہے، جیسے تعلیم ہے، کھانا پینا ہے، اس کے بعد صحت ہے، اس کی سہولیات بھی ہر بندے کو اس کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ بھی حکومت کے فرائض میں سے ایک امپورٹنٹ فریضہ ہے جو اس نے سر انجام دینا ہوتا ہے. اور اپنے جو لوگ ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں رہنے والے، تو حکومت کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس کو بہتر سے بہتر جو ہے وہ صحت کی سہولیات جو ہے فراہم کی جا سکیں. تو حکومت اس معاملے کے اندر جو ہے وہ سرکاری ہسپتال، ڈسپنسریاں یا اس قسم کے چھوٹے چھوٹے جو ہیں انہوں نے جگہ بنائی ہوتی ہیں جہاں پہ وہ صحت کے جو معاملات ہیں ان کی دیکھ بھال کی جا سکتی ہے. اسی طرح سے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر بھی اس کے اندر اپنے جو ہے وہ معاملہ جو ہے اس کو چلا رہا ہوتا ہے. اس طرح سے حکومت اور جو پرائیویٹ پارٹیز ہیں وہ مل کے جو شہری ہیں ان کو یہ سہولیات تعلیم کی بھی اور صحت کی بھی سہولیات فراہم کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا لاسٹ ٹاپک تھا اس چیپٹر کا. تو یہ چیپٹر ہمارا یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے 6 چیپٹر. تو ابھی تک ہمارے 6 چیپٹرز یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اور یہ والا چیپٹر بھی امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے کہ آپ نے اس میں مین ٹاپکس دیکھنے ہیں. ویسے تو یہ چھوٹا سا چیپٹر ہی تھا کہ پاکستان کی معیشت کیسی ہے، اور اس میں ہم نے بیسیکلی جب معیشت کا تعارف دیا تو اس میں ہم نے کچھ شعبہ جات دیکھے ہیں جس میں زراعت تھا، صنعت تھا، اس کے بعد تجارتی شعبہ تھا، اور اس کے بعد یہ لاسٹ میں ہم نے جو تعلیم اور صحت والے شعبہ
جات دیکھے ہیں. تو یہ بس شعبے جو ہیں 4-5 آپ نے ان کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے. امید ہے آپ کو چیپٹر بھی سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.